اسدآوان کا لکھا ہوا ہے، حق پر لڑے ہیں ایسی سعادت ملی ہمیں، دنیا میں شاندار شہادت ملی ہمیں، تاریخ کربلا نے سکھایا ہے یہ ہنر، اسلامی سلطنت کی قیادت ملی ہمیں، تیرا شبی میں خون سے روشن کیے چراغ، تیرا شبی میں راہ عبادت ملی ہمیں، دین رسول پاک پہ قرباں ہوئے ہیں ہم، ایسی علی ولی سے ارادت ملی ہمیں، ترتیب دے رہے ہیں شہادت کے مرتبے، ہم باوقار ہیں تو سیادت ملی ہمیں، جھکنا ہمیں گوارا نہیں ہے ذرا اسد، مظلوم کربلا سے سعادت ملی ہمیں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ صرف ایک شخصیت کے ختم ہو جانے کی خبر نہیں ہے، یہ اس ذہن کے اچانک خاموش ہو جانے کا لمحہ ہے جس نے برسوں تک جنگ کو محض لڑائی نہیں، ایک پیچیدہ سائنس کی طرح سمجھا، پرکھا اور پھر اسے اپنے انداز میں ترتیب دیا۔ مشرق وسطیٰ کی اس بے رحم شطرنج میں کچھ مہرے نظر آتے ہیں، کچھ ہاتھ پوشیدہ رہتے ہیں، مگر کبھی کبھار ایک ایسا کھلاڑی سامنے آتا ہے جو نہ صرف چال چلتا ہے بلکہ پورے کھیل کی سمت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علی لاریجانی وہی نام تھا۔ وہ محض ایک عہدہ نہیں تھے، نہ صرف ایک سیاستدان، نہ صرف ایک رہنما، نہ صرف ایک کمانڈر، بلکہ ایسا دماغ تھا جو بیک وقت کئی جہتوں میں سوچ سکتا تھا۔ جب دنیا جنگ کو صرف ہتھیاروں کی زبان میں سمجھ رہی تھی، وہ اسے نفسیات، معیشت، سفارتکاری اور طاقت کے توازن کے ایک بڑے نقشے کے طور پہ دیکھ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بند کمروں میں ہونے والی خفیہ گفتگوؤں کے اشارے بھی وہ پڑھ لیتے تھے اور میدان جنگ میں چلنے والی ہر چال کے پیچھے چھپی نیت کو بھی محسوس کر لیتے تھے۔ لیکن ان کی اصل کرشمہ سازی صرف ان کی ذہانت نہیں تھی، بلکہ وہ نایاب صلاحیت تھی جس کے ذریعے وہ مختلف دنیاؤں کو آپس میں جوڑ دیتے تھے۔ وہ مذہبی قیادت کی زبان بھی سمجھتے تھے، عسکری اداروں کی سوچ سے بھی ہم آہنگ تھے اور عالمی سفارتکاری کے پیچیدہ اصولوں کو بھی اپنے انداز میں استعمال کرنا جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک فرد نہیں، ایک کنیکٹنگ پوائنٹ بن چکے تھے، ایک ایسا نقطہ جہاں فیصلے صرف بنتے نہیں تھے بلکہ شکل اختیار کرتے تھے۔ خطے کی بڑی طاقتیں ان سے صرف اس لیے خوفزدہ نہیں تھی کہ وہ ایک مضبوط عہدے پر فائز تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک لانگ گیم کھیل رہے تھے۔ وہ وقتی جیت یا ہار سے آگے دیکھتے تھے اور ان کے نزدیک اصل جنگ وقت کے ساتھ جیتی جاتی ہے، اور اسی لیے وہ ایسے فیصلوں کے حامی تھے جو برسوں بعد اپنا اثر دکھائیں۔ یہی وہ پہلو تھا جس نے انہیں عام رہنماؤں سے الگ کر دیا۔ ان کے قریبی حلقوں میں یہ ایک بات بار بار دہرائی جاتی تھی کہ لاریجانی کسی بھی بحران کو صرف مسئلہ نہیں سمجھتے، وہ اسے موقع میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے وہ پابندیوں کا دباؤ ہو یا عالمی تنہائی، وہ ان حالات کو ایک نئے توازن میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا نام صرف ایران کے اندر نہیں بلکہ واشنگٹن، تل ابیب اور خلیجی دارالحکومتوں میں بھی ایک سنجیدہ تشویش کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ایک حملہ صرف جسم کو نشانہ نہیں بناتا بلکہ ایک سوچ، ایک حکمت عملی اور ایک تسلسل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ علی لاریجانی کو نشانہ کیوں بنایا گیا، سوال یہ کہ کیا واقعی ایک ایسے شخص کو ختم کیا جا سکتا ہے جو خود ایک نظریہ بن چکا ہو۔ جناب علی لاریجانی ایران کے ایک عظیم دانشور، تجزیہ کار، تجربہ کار سیاستدان، قومی سلامتی کے معمار، 17 مارچ 2026 کو مشرقی تہران میں ایک اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے، اور پھر جب ان کی نماز جنازہ 18 مارچ کو ادا کی گئی تو وہ دیکھنے لائق منظر تھا۔ یہ المناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اچانک دشمن کی بربریت نے انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ ان کی شہادت کی خبر نے پوری قوم کو غم اور صدمے میں ڈالا، کیونکہ وہ اس وقت اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے اور ان کے کندھوں پر جنگ، سفارتکاری اور قومی سلامتی سے متعلق اہم ترین فیصلوں کی ذمہ داری تھی، اور ان کی شہادت کے ساتھ ہی ان کے صاحبزادے مرتضیٰ لاریجانی بھی اس حملے میں جام شہادت نوش کر گئے، جو اس قوم کے لیے ایک اور ناقابل تلافی نقصان تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ان کی شہادت کا جواب آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت دیا اور اسرائیل پہ میزلز کی بوچھاڑ کر دی، 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں جانی و مالی نقصان کی اطلاعات ہیں لیکن چھپایا جا رہا ہے۔ علی لاریجانی کی شخصیت کا ہر پہلو منفرد اور قابل تقلید تھا۔ وہ 3 جون 1957 کو عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد آیت اللہ مرزا ہاشم آملی ایک ممتاز عالم دین تھے۔ ان کا بچپن جو ہے وہ نجف کی علمی اور مذہبی فضا میں گزرا، لیکن جب وہ صرف 3 سال کے تھے تو ان کا خاندان ایران واپس آ گیا اور وہ تہران کی گلیوں میں پلے بڑھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز تہران سے کیا اور شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جیسے معتبر درسگاہ سے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کی، لیکن علم و دانش کی پیاس نے انہیں فلسفے کی جانب کھینچا۔
انہوں نے تہران یونیورسٹی سے مغربی فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اپنا تحقیقی مقالہ مشہور جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ کے اوپر لکھا۔ یہ نایاب امتزاج یعنی سائنس کی صحت، فلسفے کی گہرائی ان کی شخصیت کی بنیاد تھی۔ بعد میں انہیں پیچیدہ ترین سیاسی اور سلامتی کے مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کرتا رہا۔ ان کی عملی زندگی کا آغاز 1981 میں ہوا، جب وہ مرکزی خبر یونٹ کے سربراہ بنے اور پھر اگلے سال سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں شامل ہو گئے۔ ایران عراق جنگ کے دوران انہوں نے اپنی جوانی کے بہترین سال محاذوں پہ گزارے۔ سپاہ میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور انہوں نے وہاں بریگیڈیئر جنرل کا عہدہ حاصل کیا اور جنگ کی سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جنگ کے بعد انہوں نے مختلف وزارتوں میں قانونی اور پارلیمانی امور کے نائب وزیر کے طور پہ کام کیا اور پھر 1994 سے 2004 تک 10 سال تک اسلامی جمہوریہ ایران کی صدا و سیما کے سربراہ رہے، جہاں انہوں نے ملکی اطلاعاتی پالیسی پر گہرا اثر ڈالا۔ علی لاریجانی کے بیانات ہمیشہ حکمت عملی اور فلسفیانہ گہرائی کے حامل ہوتے تھے۔ وہ محض نعرے بازی کی بجائے طے شدہ حکمت عملی کو ترجیح دیتے تھے اور نظریاتی وفاداری کو ٹیکنوکریٹک انداز کے ساتھ جوڑتے تھے۔ جب 2005 سے 2007 تک ایران کے چیف نیوکلیئر مذاکرات کار تھے تو انہوں نے ایک بار یورپی ممالک کو اس پیشکش کو کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو ترک کر دے، اس کے بدلے اقتصادی مراعات حاصل کی، اور یہ اقتصادی مراعات کی جب باتیں انہیں کی گئیں تو انہوں نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ ایک موتی کو کینڈی کے بدلے میں بیچ دوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنگ کے آغاز کے بعد انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ خبردار رہیں، کہیں آپ خود غائب نہ ہو جائیں۔ ان کی شہادت سے چند ہفتے پہلے 28 فروری کو جب سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہوئے تو لاریجانی نے سخت لب و لہجہ اختیار کیا اور واضح کہا کہ ایران ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے اور اس تنازع کو خطے اور اسے آگے تک پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں آبنائے ہرمز کی بندش بھی شامل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو علی لاریجانی سے جو سب سے بڑا ڈر تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے اور خطے میں مزاحمتی قوتوں کو منظم کرنے میں وہ کامیاب ہو رہے تھے۔ امریکہ نے ان پر $10 ملین تک کا انعام بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ روس اور چین کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے تھے تاکہ امریکی دباؤ کا مقابلہ کیا جا سکے، اور خلیجی ممالک جیسے عمان اور قطر کا دورہ کر رہے تھے تاکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے۔ ان کی شہادت سے پہلے وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ ایران ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہے اور اسرائیل کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مغربی طاقتوں کے ساتھ ایران کے تعلقات کے اوپر بھی گہرے شکوک رکھتے تھے، لیکن ماضی میں وہ اہم سفارتی کوششوں میں بھی شامل رہے، جن میں چین کے ساتھ ایران کے طویل مدتی تعاون کے معاہدے میں بطور ایلچی کردار ادا کرنا شامل تھا۔ علی لاریجانی کو آیت اللہ علی خامنائی کے بعد ان کے ممکنہ جانشین کے طور پہ دیکھے جانے کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہ ان کی منفرد حیثیت تھی جو انہوں نے 4 دہائیوں کی خدمت میں حاصل کی۔ وہ ان چند شخصیات میں سے ایک تھے جو مختلف شعبوں میں کام کر چکے تھے، جیسے کہ سپاہ، سیکیورٹی، میڈیا اور پارلیمان۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد قائم عبوری قیادت میں صدر مسعود پزشکیان، عدلیہ کے سربراہ اور گارڈین کونسل کے ایک اعلیٰ عالم شامل تھے، جبکہ علی لاریجانی عملی طور پر اہم فیصلہ ساز بن گئے تھے۔ ایرانی آئین کے مطابق فوری طور پہ 3 رکنی کمیٹی نئے راہبر کا تقرر کرتی ہے اور اطلاعات تھیں کہ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی وصیت میں علی لاریجانی کا نام بطور جانشین موجود تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نظام کا تسلسل ہے اور وہ کردار ادا کریں گے جو مشکل وقت میں ملک کو سنبھال سکے۔ سپاہ پاسداران انقلاب میں علی لاریجانی کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود ایک پاسدار تھے اور انہوں نے جنگ کی سختیاں دیکھی تھیں۔ وہ صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں بلکہ ایک ایسے کمانڈر تھے جن کے ہاتھ میں بندوق تھی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے گولیاں چلائی تھیں۔ جب وہ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ بنے تو سپاہ کے کمانڈروں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت مضبوط تھے اور وہ سیاسی اور عسکری حکمت عملیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ وہ فوجی کمانڈر نہیں تھے، لیکن ایران کی اسٹریٹجک پالیسی سازی میں ان کا کردار مرکزی حیثیت تھا۔ ان کی آواز پورے نظام میں وزن رکھتی تھی، خاص طور پہ جب بات امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی کشیدگی سے متعلق ہو۔ بسیج میں ان کا اثر و رسوخ بھی بہت گہرا تھا، کیونکہ بسیجی نوجوانوں کے لیے وہ ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر قومی تقریبات میں وہ شریک ہوتے تھے اور اطلاعات کے مطابق جس حملے میں علی لاریجانی شہید ہوئے اس میں غلام رضا سلیمانی جو نیروی مقاومت بسیج کے سربراہ تھے وہ بھی نشانہ بنے، لیکن وہ نشانہ کہاں پہ بنے وہ اطلاعات سامنے نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ دشمن ایران کی عوامی دفاعی قوت کی قیادت کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر میں ان کا کردار ایک عسکری اسٹریٹجک جیسا تھا جو بڑی عسکری اور تعمیراتی حکمت عملیوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرے۔ وہ ان میزلز کی ٹیکنالوجی پہ بات کرتے تھے جو ایران نے خود تیار کیے، ان علاقوں کی جغرافیائی اہمیت پہ بحث کرتے تھے جہاں ایران کو ممکنہ خطرات لاحق تھے۔ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل میں بطور سیکرٹری وہ جنگ، سفارتکاری اور قومی سلامتی کے اہم فیصلوں کے نگہبان تھے۔
علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کی قیادت میں طاقت کا توازن سخت گیر حلقوں کی جانب جھک گیا ہے۔ وہ ایران کے ان چند بااثر رہنماؤں میں تھے جو مختلف سیاسی دھڑوں کے درمیان رابطہ رکھتے تھے۔ سابق صدر حسن روحانی کے نسبتاً معتدل دور کی سیاست سے جڑے ہوئے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا اثر و رسوخ بڑھنے کا امکان ہے، جو ایرانی پاسداران انقلاب سے قریبی تعلق اور سخت پالیسیز کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاریجانی ایسے رہنما تھے جو جنگی حکمت عملی اور سفارتکاری کے درمیان رابطہ قائم کر سکتے تھے، اور ان کی شہادت ایران کو کمزور نہیں بلکہ زیادہ سخت اور غیر لچکدار بنائے گی، جس سے جنگ کے طول پکڑنے اور خطے میں خطرات بڑھنے کا امکان ہے۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ایک شخص علم اور عمل دونوں میں کمال حاصل کر سکتا ہے، اور ایک فلسفی ہونے کے باوجود میدان جنگ میں بہادری دکھا سکتا ہے۔ وہ 5 بھائیوں میں سے ایک تھے جنہیں ٹائم میگزین نے ایران کے کینیڈی کہا تھا، اور ان کے بھائی صادق لاریجانی بھی ایران کی عدلیہ کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ ان کی شہادت پہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انتقام کا عہد کیا، اور ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے بھی فیصلہ کن جوابی کارروائی کی دھمکی دی اور اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ علی لاریجانی کا قول ہے کہ بہادر عوام، بہادر رہنما، بہادر ذمہ داران، یہ وہ ترکیب ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور ان کی شہادت نے اس ترکیب کو مزید مضبوط کیا ہے کہ یہ قوم اپنے محسنوں کو بھی کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وہ آخری لمحے تک اپنے ملک کی خدمت کرتے رہے، ایرانی عوام میں موجود رہے حملہ ہونے سے 2 دن پہلے تک، جو اس بات کی گواہی ہے کہ چھپنا نہیں، سامنے آ کے سینے پہ وار برداشت کرو اور عوام کو بتا جاؤ کہ ہم تمہارے لیے کھڑے تھے، تمہیں آنے والی نسلوں کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔